بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ابھی آپ کے سامنے مولانا نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک تلاوت کی۔ 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت، جس پوری سورت کا نام سورہ لقمان ہے، نازل فرمائی ہے، اور لقمان حکیم جو بہت بڑے دانشور اور راجح قول کے مطابق جو پیغمبر نہیں تھے لیکن بڑے سمجھدار، بڑے حکیم، دانا، فراست والے، بہت عمدہ قسم کی باتیں جن کی زبان سے نکلتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سو سال پہلے جن کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن لقمان کا تذکرہ عربوں میں اور خود یہود اور نصارہ میں بھی جاری تھا۔ عرب کے شعراء اپنے اشعار میں حضرت لقمان کی حکمت کی باتوں کا اور ان کی حکمت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ مکے میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کیا تو یہ حضرت لقمان کو بہت اچھا حکیم اور دانشور سمجھنے والے مشرکین دیکھتے کہ ان کے اولاد میں سے کوئی ایمان لے آیا ہے تو اس کو شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس تضاد کی اصلاح فرمائی کہ تم ایک طرف لقمان کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہو، انہی لقمان کی نصیحتوں میں سے سب سے بڑی نصیحت یہ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اور تم خود تو ایمان نہیں لاتے اور اپنی اولاد اگر ایمان لاتی ہے تو ان کو کفر کرنے پر، شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان کی اور بھی بہت سی حکمت بھری باتیں اللہ رب العزت نے ان 8 آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیے حضرت لقمان کس پائے کے آدمی ہوں گے کہ ایک طرف نبی نہیں ہیں لیکن کتنے مخلص، کتنے سمجھدار، اور ان کی باتیں کتنی سچی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو قرآن میں نازل فرمایا، قیامت تک ان کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور ساری مخلوق ان کی باتوں پر عمل کر کے، ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت لقمان کون تھے، کب تھے، اس بارے میں چونکہ حتمی طور پر کوئی باتیں نہیں ہیں، اس لیے مفسرین نے جس کے نزدیک جو راجح قول تھا اس کو بیان کیا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ حضرت لقمان یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہوتے تھے، کسی کا خیال ہے کہ نہیں، یہ سوڈان کے نوبی علاقے سے تھے اور سیاہ فام، کالے رنگ کے غلام تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام پر جو قوم ایمان نہیں لائی اور ان کو تباہ کر دیا گیا، اور ان پر ایمان لانے والے جو بچ گئے تھے، وہ جو ان کی نسل بڑھی، ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاد ثانیہ کے ایک فرد تھے۔ اور ایک خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ حمیر کے بادشاہ رہے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شداد جو بڑا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تباہ کیا تو یہ شداد کے بھائی تھے، تو شداد کی ساری حکومت کے مالک حضرت لقمان بن گئے تھے۔
لیکن بہرحال یہ اگر بادشاہ تھے تو بہت صالح، بہت نیک اور بہت عادل انصاف پرور بادشاہ تھے اگر تھے تو۔ ان کا زمانہ، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 300 سال پہلے، اور ایک خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے حضرت لقمان گزرے ہیں۔ کہتے انہوں نے لمبی عمر پائی تھی، بعضوں نے ان کی عمر بھی 1000 سال کے قریب بتائی ہے، اس لیے ان کو کئی نبیوں کا زمانہ ملا، کئی نبیوں سے استفادے کا موقع ملا۔ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، انہوں نے فیصلے کرنا بند کر دیا کہ اب مجھے حق نہیں ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے میں فیصلے کروں۔ حضرت لقمان کی خوبی، ان کی حکمت بری باتیں ہیں۔ حکمت کہتے ہیں نصیحت کی بات، ایسی بات جس پر عمل کرنے سے آدمی برائی سے بچ جائے، ایسی بات جو قبیح سے، بری باتوں سے روکنے والی ہو اور نصیحت پر ابھارنے والی ہو، عبادت کے اوپر جس سے آدمی کو شوق پیدا ہو، ایسی باتوں کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور دانائی کی، سمجھداری کی بات کو، فراست کی بات کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ علم مع العمل کو بھی حکمت کہا ہے۔ ہر وہ علم جو آپ نے حاصل کیا اور اس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ علم خالی علم نہیں، اب یہ حکمت بن گیا، اور اگر عمل نہیں کر رہے تو وہ خالی علم ہے۔ حضرت لقمان سے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے قیمتی حصہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور بکری کی زبان اور بکری کا دل، یہ دو چیزیں پیش کی۔ فرمایا بکری کے جسم میں سے یہ دو چیزیں سب سے عمدہ ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ انسان کے جسم میں بھی زبان اور دل، یہ دو چیزیں بہت عمدہ ہے۔ اگر دل صحیح سوچنے والا ہے، دل اگر صحیح ہے، گندگیوں سے پاک ہے، وہ دل، اس کی حکمرانی پورے بدن پر بھی صحیح ہوگی، اور آدمی کی زبان صحیح ہے تو وہ آدمی بھی صحیح یعنی لوگوں سے صحیح طریقے پر بات کرنے کے لائق ہوگا۔ زبان غلط ہے تو اس آدمی سے بہت نقصان پہنچے گا، خود بھی نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کسی موقع پر ان سے یہی فرمایا کہ ایک بکری ذبح کرو، اور اس بکری کے بدن کے، اس کے حصوں میں سے سب سے برا حصہ میرے سامنے لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی دوسری مرتبہ بھی، اور دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دل اور زبان، یہ دو چیزیں پیش کی۔ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر دل برا ہے تو اس سے زیادہ بری بات، بری چیز کوئی نہیں ہے۔ زبان اگر گندی ہے تو اس سے زیادہ گندی چیز کوئی نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھے بہت سے نبیوں سے زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، میں نے ان نبیوں سے 8 باتیں میں نے خاص طور پر یاد رکھی ہے۔ یہ باتیں ہم بھی سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لائق باتیں ہیں، اس کو اتارے تاکہ ہم کو بھی فائدہ ہو۔ پہلے تو فرمایا کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، وہی 2 دن پہلے جس خشوع کا ذکر ہوا، فرمایا نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، اور کھانے میں حلق کی حفاظت کرو، کھانا کھاتے وقت حلق کی حفاظت کرو۔ اس طریقے پر نہ کھاؤ کہ آپ کے حلق کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، لقمہ پھنس جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی چیز، مشتبہ لقمہ، حرام کا لقمہ اپنے حلق سے اترنے مت دو۔ نماز میں دل کی حفاظت کرو، کھانے میں حلق کی حفاظت کرو، اور فرمایا اس کے ساتھ کہ زیادہ نہ کھاؤ۔ تیسری بات فرمائی کہ جب کسی دوسرے کے گھر پر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہاں تمہیں جس جگہ بھی بٹھایا گیا ہے وہاں تمہاری نگاہوں پر قابو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میزبان کے گھر کی عورتوں پر، ان کی بیٹیوں پر تمہاری نظر پڑے یا قصداً نظر ڈالو۔ چوتھی بات فرمائی لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو تو زبان کی حفاظت کرو،
زبان سے اناپ شناپ باتیں مت نکلنے دو، کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو۔ پانچویں بات فرمائی ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ چھٹی بات فرمایا کہ ہر وقت موت کو بھی سامنے رکھو۔ جو آدمی موت کو سامنے رکھتا ہے وہ دنیا میں بری باتیں، برے کام، گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کو استحضار ہوتا ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ساتویں بات بتائی کسی کے ساتھ احسان کرو، بھول جاؤ۔ ابھی احسان یاد مت رکھو تاکہ اس احسان کو جتا کر کبھی اپنا اثر و رسوخ اس پر آپ ثابت کریں۔ اور آٹھویں بات بتائی تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو بھی بھول جاؤ، اس کو ہمیشہ یاد مت رکھو۔ اگر یاد رکھو گے تو ہمیشہ انتقام کی آگ دل میں بھڑکتی رہے گی۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، بھول جاؤ۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو پہلے غلام تھے، آپ کے اندر یہ عقل مندی، فراست کہاں سے آئی؟ حضرت لقمان نے اس وقت فرمایا کہ میں نے ان باتوں کا لحاظ کیا۔ ایک تو نگاہوں کی حفاظت کی ہمیشہ، دوسرا فرمایا میں نے اپنی زبان کی فضول باتوں سے حفاظت کی، تیسرا فرمایا کہ خوراک میں نے صحیح لی، اپنے پیٹ میں کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، کوئی شبہ والی روزی کبھی میں نے نہیں کھائی، اور چوتھی بات بتائی میں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، یعنی کبھی بھی میں بدکاری میں مبتلا نہیں ہوا۔ کل کے مضمون میں آیا تھا والذین هم علی فروجہم والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، ناجائز طریقے پر اپنی شہوت کو پوری کرنے کے جتنے راستے ہیں ان سے بچنا، پاک دامنی جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا پانچویں بات سچ بولنے کی میں نے ہمیشہ عادت رکھی، سچ بولنا، اور چھٹی بات وعدہ پورا کرنا۔ یہ سب ایمان کے شعبے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ان میں سے ایک ایک کی ترغیب اور اہمیت بیان کی گئی ہے، یہ وہی باتیں ہیں۔ ساتویں بات بتلائی کہ مہمان کی عزت کرنا، اور آٹھویں بات پڑوس کی حفاظت کرنا، پڑوس کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، پڑوس کے راز کی حفاظت کرنا، اس کے حالات کی رعایت کرنا، اور آخری بات بتلائی لایانی کاموں کو ترک کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرنا۔ فرمایا یہ باتیں ان کا التزام میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور فراست عطا فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا ایاک والدین، بیٹے قرض سے بچنا، فإنہ ذل النہار وہم اللیل، قرض دن میں ذلت کا ذریعہ بنے گا اور رات میں ٹینشن اور فکر کا ذریعہ بنے گا۔ قرض لیا تو رات میں فکر ستائے گا اور دن میں آدمی باہر نکلے گا تو اب قرض وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، قرض کا مطالبہ کرے گا، اس کو مختلف پریشانیاں پیش آئے گی۔ یہ قیمتی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے انہوں نے فرمایا یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، بیٹے دنیا بہت گہرا سمندر ہے، ہلک فیہا خلق کثیر، اس میں بہت ساری مخلوق ہلاک ہو گئی، بہت سے لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یعنی دنیا میں مشغول ہونا، ایسا مشغول ہونا کہ اللہ کے حکموں کی آدمی پرواہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں سمندر میں ڈوبنا اور ہلاک ہو جانا۔ فرمایا دنیا میں اگر جینا ہے تو دنیا کے گہرے سمندر میں تقویٰ تمہاری کشتی بنے اور ایمان باللہ کشتی کا سامان رہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا اس کشتی کا پتوار رہے، تب جا کر تم بچ سکتے ہو۔ فرمایا ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا کی ہلاکتی سے تم بچ سکو گے۔ حضرت لقمان کی جو نصیحت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ قل
10 باتیں ہیں نصیحت کی، ان میں عقائد کا بھی بیان ہے، عبادت کا بھی بیان ہے، اس میں معاشرت کی اصلاح کا بھی بیان ہے، اخلاق کی اصلاح کا بھی بیان ہے، اور اپنے اعمال کی درستگی کا بھی بیان ہے۔ وہ باتیں بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ ہم سننے کے ساتھ نیت بھی کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان باتوں کو، جو صرف حضرت لقمان کی باتیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قرآن میں نازل فرمایا تو اب یہ اللہ رب العزت کا کلام ہوا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوئی ہے، اپنی زندگی میں ہم ضرور ان کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت آدمی کے دل و دماغ میں جو تاریکی اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو معرفت کے نور سے منور کرنے کا نام نصیحت ہے۔ نصیحت کرنے سے آدمی اثر لیتا ہے۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرے، چھوٹا بڑا چھوٹے کو کرے، استاد شاگرد کو کرے، تو اس سے فوراً آدمی کا اثر کہ یہ پورا خیر خواہانہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ اس کو کہے دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنا سامان کسی کے حوالے مت کرنا۔ اب وہ اس کو اہمیت سے لے گا کہ اس میں ان کی کوئی غرض نہیں، یہ جو کچھ کہا صرف میرے لیے۔ باپ کو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان کی نصیحت کرنے میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اولاد کو وقتاً فوقتاً اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہیں۔ اولاد اگر سمجھدار ہے تو اس کو اپنے دامن کے گرہ میں باندھ کر رکھتی ہے کہ نہیں، میرے ابا مجھے یہ کہا کرتے تھے، میری امی مجھے یہ کہا کرتی تھی، میری امی کی نصیحت ہے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے پر کئی سال ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ آج ہم نے نصیحت کرنا چھوڑ دیا۔ آج اولاد کا مزاج جو ماں باپ کے مزاج سے ہٹ رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ کبھی اپنے اولاد کو ڈانٹیں گے ضرور، ڈانٹنا الگ چیز ہے، لیکن نصیحت کرنا اچھے ماحول میں، ذہن سازی کرنا، دیکھو کسی کا برا مت سوچو، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرو، دیکھو کسی کا حق مت مارو، دیکھو امانت داری برتو، کاروبار کے اندر بہت ناپ تول کے اندر ذرا بھی کمی نہ کرو، جھکتا تولو۔ اب یہ نصیحت کی بات ہے، جو شریعت کی باتیں ہیں، باپ کی زبان سے جب نکلتی ہے تو وہ بیٹے کے دل میں زیادہ اثر کرتی، ماں کی زبان سے نکلتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ یہ نصیحت کرنا ہی ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے اولاد کو نصیحت کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، بے شک ظلم کرنا بہت بڑا ظلم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت حضرت لقمان کی سب سے پہلے اس لیے بیان کی گئی کہ وہی مشرکین مکہ میں سے بعض وہ تھے جو اپنی اولاد کے ایمان لانے پر ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ پھر سے شرک کرو، ایمان چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جس لقمان کی فراست دانائی کے معترف تم ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، وہی لقمان تو اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ کہا گیا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ایک کا حق لے کر دوسرے کو دے دینا۔ عبادت کا حق اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہے، مستحق ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اب کوئی آدمی عبادت کا حق لے کر کسی نبی کو دے دیوے، کسی ولی کو دے دیوے، بجائے اللہ کی عبادت کے ولی کی عبادت کرے، کسی پیر کی عبادت کرے، یا اللہ کی عبادت کے وہ کسی نبی کی پرستش کرے، اللہ کی عبادت کے وہ کسی نیک آدمی کی پرستش کرے، یا ان کی قبر کے سامنے ماتھا جھکائے یا سجدہ کرے یا ان کی قبر کا طواف کرے، یہ اللہ کا جو حق تھا، اللہ کے حق کو لے کر اللہ کے علاوہ کو دینا ہو۔
سورہ فاتحہ میں ہر ایمان والا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس میں ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے نہیں، تیری ہی، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ تعظیم کے جتنے طریقے ہیں، تعظیم، کسی کی تعظیم بجا لانے کے عبادت کہتے ہیں، کہ اللہ کی یا کسی کی تعظیم بجا لانے کے لیے آخری طریقہ اختیار کرنا، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور اپنی عاجزی کو، اپنی بندگی کو، عبدیت کو ظاہر کرنے کا جو آخری طریقہ ہے، اس کا نام ہے بندگی۔ یہ بندگی کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی ہمارے الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں الہ کے معنی ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس لیے شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، کہ جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی فلاں کی ذات یا فلاں کی ذات۔ شرک صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہے، علم، قدرت، حیات، ارادہ، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، حیات اور کلام، خلق، یہ 8 صفات ہیں۔ ان صفات کو اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھاگیدار سمجھنا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو جتنا علم ہے ایسا فلاں کو بھی علم ہے، اللہ کی جیسی طاقت ہے ایسی طاقت فلاں کے اندر بھی ہے، یہ صفات میں شرک ہوا۔ اور ایک ہے شرک فی الافعال، کاموں میں اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص کام ہیں، جیسے پیدا کرنا اللہ کا مخصوص کام ہے، روزی دینا اللہ کا مخصوص کام ہے، اولاد دینا، روزی کسی کی روکنا اللہ تعالیٰ کا مخصوص کام ہے۔ اب اس کام کے اندر دوسرے کو بھاگیدار سمجھنا کہ فلاں بھی ہماری روزی کو روک سکتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے اندر دبے پاؤں شرکیہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے۔ کبھی کاروبار برابر چل نہیں رہا ہے، اچھی آمدنی نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے پکڑا دیا کہ تمہاری روزی پر فلاں نے بندش لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے روزی آپ کی روک دی۔ روزی دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی ہے روزی دینے والے، ذو القوت، طاقتور، المتین، جو بہت مضبوط، جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے نماز میں ثنا کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جو چیز دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو بندش کا کیا مطلب پھر؟ ولا معطی لما منعت، تو جسے روکنا چاہے اسے کوئی دلا نہیں سکتا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، اس کی گنجائش دماغ میں رکھنا کہ فلاں نے اولاد روک دی ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے، خدا نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس کو ہم نہیں سوچتے۔ ایمان بالقدر ہمارا وہ مضبوط عقیدہ ہے جو ہم کو کتنے توہمات سے اور کتنے ہی ایسی شرکیہ باتوں سے بچاتا ہے۔ ایمان بالقدر کہ اللہ نے جس کی روزی اتنی لکھی ہے اس لیے اتنی آئے گی، وہ اس کے زیادہ حاصل کرنے کی کتنے ہاتھ پاؤں مارے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں آئے گی۔ یہاں بندش کی ضرورت نہیں، تقدیر کا یہ فیصلہ ہے، اور تقدیر کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کی روزی زیادہ لکھی ہے اس کو زیادہ ملے گی۔ اولاد جس کی لکھی ہے تو اس کو اولاد ہوگی، جس کو بے ولد رہنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ بے ولد رہے گا، کتنی کوشش کرے، کتنے علاج کرے، ڈاکٹر علاج کے ذریعے کوشش کریں گے، مشورے دیں گے، لیکن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی۔ اور قرآن میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عقیم اور بانج رکھتے ہیں، بے ولد رکھتے ہیں۔ قرآن نے مضمون صاف بیان کیا ہے، یہاں بندش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ہم نے ایسی چیزوں کو باوجود موحد اور مومن ہونے کے اپنے دل و دماغ میں ایسی چیزیں بٹھا دی۔
توحید کو سمجھنا چاہیے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، ایک یقین کا نام ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہیں، اور جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، انہوں نے توحید کو سمجھایا ہے اور شرک کی باریک باریک قسموں کو بتایا ہے، اور مثالیں دے دے کر توحید کو ایسا سمجھایا ہے کہ اس سے عمدہ کتاب، تفصیلی کتاب توحید کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. علماء کو پڑھنا چاہیے اور یہ باتیں عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے کہ ہم بے خبری میں کون کون سی شرکیہ گمانوں میں یا شرکیہ خیالات میں مبتلا ہو رہے ہیں. کسی فرشتے کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے. فرشتہ بھی شریک نہیں ہو سکتا. یہاں پر حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے چند باتیں اپنی طرف سے بیان فرمائی ہیں، اور یہ شرک کی بات، نصیحت شرک کے سے بچنے کی جو نصیحت تھی اس کو سب سے پہلے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ آیتیں جو نازل کی گئی تھی اس کا پس منظر مکے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے. اب بیچ میں اللہ رب العزت ماں باپ کا حق بتلا رہے ہیں، اور ماں باپ کے حق کے ساتھ ایک اہم بات کی تنبیہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں خاص تاکید کی اور وصیت کی ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو ناراض نہیں ہونے دینا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ، لیکن ان میں ماں کا درجہ کئی اعتبار سے باپ سے بڑا ہوا ہے. اس لیے ماں کا مقام اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں حملتہ امہ، اس انسان کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، وہنن علی وہن، اس کا ایک ترجمہ ہے تھک تھک کر اٹھائے رکھا، اس کو کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا. جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو بچے کی اس کے پیٹ میں پرورش ہوتی ہے، اس وقت ماں کے بدن کا خون اس بچے کی غذا بنتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کے جسم میں کمزوری آتی ہے اور اس کا خون ویسے بھی کم ہو جاتا ہے، اس کو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. اس کے باوجود، ان کمزوریوں کے باوجود، کمزوری کی وجہ سے ذرا سے کام میں وہ تھک جاتی ہے، تو اس لیے اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے وہنن علی وہن، تھک تھک کر اس ماں نے اس بچے کو اٹھائے رکھا. پھر پیدا ہونے کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانا 2 سال پر عام طور پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری وصیت انسان کو یہ ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. نہ اپنے رب کو بھول، نہ اپنے ابوین کو، اپنے ماں باپ کو بھول. اگر اللہ کے حق کو ضائع کیا، شرک کرنے لگے یا دوسری نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، یا ماں باپ کے حق کو ضائع کیا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر کے آئے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. سورہ اسراء میں ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ وہی توحید. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، ماں باپ میں سے کوئی اگر تیرے دونوں میں سے کوئی ایک
یا دونوں کے دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، بڑھاپے میں چونکہ ماں باپ کا مزاج ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے جواب میں ماں باپ کو اف مت کہو۔ اف یعنی یہ بھی مت کہو، عربی میں اس کو کہتے اف سے تعبیر کرتے۔ دوسرا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہت ہی شریفانہ گفتگو کرو، قولا کریما، بہت جھک کر، بہت نرمی سے۔ وہ بوڑھے ہیں، چاہے ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا ماں باپ کے سامنے رحمت اور شفقت سے اپنا ذلت کا بازو جھکاؤ، پست کرو، یعنی ان کے سامنے ظاہر سے بھی بہت جھکے ہوئے رہو، بولنے میں بھی جھکے ہوئے، آواز بلند مت کرو، اپنا لہجہ تیز مت کرو۔ رحمت اور شفقت سے ذلت کا بازو اس کو کہتے ہیں، اس کو جھکاؤ۔ جھکاؤ کا مطلب ان کے سامنے بہت بہت دبے ہوئے چھوٹے بن کر رہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کام کاج سے نکمے ہو جاتے ہیں، سارے گھر کا کاروبار بیٹے سنبھالتے ہیں، اب بیٹا باہر بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اب اس کے سامنے ماں باپ جو بالکل ریٹائرڈ ہیں، اب وہ بے حیثیت، بیکار، اب وہاں وہ اپنا باہر جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ماں باپ کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، اسی لہجے میں بات کرے گا جس لہجے میں اپنے نوکروں سے بات کرتا ہے۔ ماں باپ کے حق کو ہم پامال کر رہے، اس لیے فرمایا اس کا خیال کرتے ہوئے ایک دعا ہمیشہ زبان پر رکھو، اور یہ دعا کی برکت یہ ہے جو ہمیشہ سمجھ کر یہ دعا کرتا رہے گا، کبھی بھی اس کے دل میں ماں باپ کی حیثیت کم نہیں ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ کیسی پیاری دعا ہے، ایک جملہ ہے بس اتنا سا، رب ارحمہما، میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کر۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بھی یہ دعا ہے، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی وہ رحم کے مستحق ہے، رحم کے محتاج ہے، دونوں وقت یہ دعا کام آتی ہے۔ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ احساس دلاتا ہے بچپن میں ماں باپ اپنے اولاد کو بڑا کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں، وہ تو بچے کو تو معلوم نہیں ہے، اس کا تو بچپنا تھا۔ ماں باپ اپنے بچے کے سارے نخرے پورے کرتے ہیں، اور نخرے پورے کرنے کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑے، جو کچھ مشقتیں اٹھانی پڑے، جو مجاہدے برداشت کرنے پڑے، جو ذلت برداشت کرنی پڑے، وہ ساری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی، بیٹا تھا شکایت کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، آپ نے ماجرا پوچھا، اس کا باپ آیا، لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، بہت بوڑھا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ حضور ایک وقت تھا جب میں طاقتور تھا اور میرا یہ بیٹا کمزور تھا، میں مالدار تھا اور یہ محتاج تھا، میں نے اس وقت اپنے مال میں سے کسی حصے کو لینے سے اس کو روکا نہیں تھا، آج میں محتاج ہو گیا ہوں اور یہ صاحب مال ہے، حضور آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ طاقتور ہے، اب میں اپنی ضرورت کا مال، ضرورت کی چیزیں اس سے مانگتا ہوں، مجھے دیتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر فرمایا، ما من حجر ولا مدر یسمع ھذا الا بکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے، اور آپ نے فرمایا کچا مٹی کا ڈلا یا پتھر اگر سنے گا یہ بات، اس بوڑھے کی بات کو، تو وہ رو پڑے گا۔ پھر آپ نے اس بیٹے سے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی جب ماں باپ محتاج ہیں تو اولاد پر فرض ہے کہ اپنے مال میں سے ماں باپ کی حاجت کو پورا کرنے کے بقدر، وہ نہیں مانگتے تو بھی دے، مانگنے پر نہ دینا۔ ہاں ماں باپ کی آمدنی ہے تو اس کے مسائل پھر الگ ہیں،
لیکن ماں باپ کی اپنی آمدنی نہیں ہے تو اس وقت ان کو مال، اپنا مال دینا، چاہے آپ کی ملکیت ہے، آپ نے اس کو کمایا ہے، باپ نے نہیں دیا ہے، لیکن ماں باپ اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے پھر۔ یہ تو ہوا مال کا مسئلہ، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کو خدمت کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خدمت کی فرضیت سے اولاد سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ اپنے ماں باپ کو بہوؤں کے حوالے کر دینا یا اپنے ماں باپ کو بیٹی بہن کے حوالے کر دینا اور بیٹوں کا اس سے بالکل سبکدوش ہو جانا نہیں، جسمانی خدمت میں بیٹوں کا، بیٹیوں کا آگے بڑھنا یہ ان کا شرعاً اور اخلاقاً فریضہ ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ماں کی سخت مزاجی اور بد خلقی کی شکایت کی کہ میری ماں بڑی بد اخلاق ہے۔ کئی باتیں سنائی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جب تیری ماں نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تو اس وقت وہ بد اخلاق نہیں تھی؟ بیٹے نے پھر سے کہا کہ میری ماں بہت بد اخلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تیری ماں نے تیری پیدائش کے بعد 2 سال تک تجھے دودھ پلایا اس وقت وہ بد اخلاق نہیں تھی؟ لڑکا پھر بولا کہ حضور میری ماں واقعی بہت بد اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راتوں کو جاگ جاگ کر تیرے لیے وہ اپنی نیند خراب کرتی تھی اور دن میں آرام قربان کرتی تھی، کیا اس وقت تیری ماں بد اخلاق نہیں تھی؟ لڑکے نے کہا کہ حضور میں نے اپنی ماں کے حق کا بدلہ تو چکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کو حج کرایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے جو دودھ پلایا ہے اس کا ابھی تو نے بدلہ پورا ادا نہیں کیا۔ کندھے پر بٹھا کر حج کرنے سے بھی ماں نے خالی دودھ پلایا ہے، اس کا بدلہ بھی چکایا نہیں ہے تو نے، دوسرے احسانات تو ابھی باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ ہیں اور یہ وہ نعمت ہے جب چھن جاتی ہے، جب وہ دنیا میں نہیں ہوتے، قبر میں جا کر سوتے ہیں تب جا کر ان کی قدر ہوتی ہے۔ ہاں، ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ماں باپ کا حق اولاد پر باقی رہتا ہے کہ ماں باپ جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوست احباب کا اکرام کرو، اسی طرح سے ماں باپ نے جو وصیت کی ہے اس کو پورا کرو۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ تو اولاد کے اوپر ان کی قبر پر حاضری دینا یا اولاد کے اوپر حق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ کا اتنا حق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ کی بات ماننا ضروری، ان کو ناراض کرنا حرام، لیکن اگر ماں باپ تجھ پر بوجھ ڈالے، مشقت ڈالے، دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کو شریک کر، یعنی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر، تو اب ماں باپ کی بات من مانو، ماں باپ کو ناراض ہونے دو۔ کیوں؟ یہاں اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق دو ٹکرا رہے ہیں۔ ماں باپ کا مطالبہ غلط ہے، ماں باپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اگر کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ غلط ہے، اس لیے اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور بھی کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے ماں باپ کہہ رہے ہیں، کوئی ظلم کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو سمجھائے گی لیکن ان کی بات نہیں مانے گی۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، فرمایا ان کی بات مت مانو لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بھلا اچھا سلوک کرتے جاؤ، ان کو ناراض مت ہونے دو، ان کو کسی طرح سے پھسلا کر بہلا کر ان کو راضی رکھو، لیکن گناہ میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ نو مسلم تھے، ان کی ماں اسلام نہیں لائی تھی اور ماں بڑی سخت تھی، انہوں نے زندگی بھر اپنے ماں کی خدمت کی، اپنے گھر پر رکھا۔ ان کی ماں کبھی ان کو پیٹتی تھی، مارتی تھی، مولانا ان کی مار کھاتے تھے، لیکن موت تک انہوں نے اپنی ماں کی پوری خدمت کی اور ماں کے ساتھ ذرا بھی بدسلوکی نہیں کی۔ ماں کافرہ ہے تو ان کی پٹائی
جھیلتے رہے لیکن بدسلوکی نہیں کی. ایسی مثال قائم کی کہ اختلاف مذہب کے باوجود انہوں نے ماں کے حق کو پورا یعنی ادا کیا اور اس کے ایک نمونہ قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس کے آگے ایک اور بات حضرت لقمان کی نصیحتوں کو شروع کرنے سے پہلے بتلاتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم ایسے لوگوں کی راہ کا اتباع کرو، پیروی کرو جنہوں نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، انابت کہتے رجوع ہونا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جنہوں نے اللہ سے لو لگا رکھی ہے، اللہ سے ان کا والہانہ تعلق ہے، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، ان کے پاس صحیح علم ہے، جو عبادت صحیح طریقے پر کرتے ہیں ان کے راستے کا اتباع کرو، نہ کہ فاسقوں کا، نہ کہ اہل بدعت کا، نہ کہ اہل زیغ اور اہل ضلال کا. گمراہ لوگوں کی باتوں کی پیروی مت کرو، ان کا فالو مت کرو. آج کل نیٹ کی وجہ سے پہلے رسائل اور اخبارات کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ کچھ مضمون شائع ہوا، لوگ پڑھ کر اسی کو اپنا نظریہ بناتے تھے، اسی کو اپنا عقیدہ بناتے تھے. آج مختلف تقریریں، مختلف آرٹیکلز اور مختلف ایسی چیزیں موبائل میں مل جاتی ہے جس کو سن کر آدمی بولنے والے کی بہت شاندار زبان سے متاثر ہو کر اور دین کی بات ہونے کی وجہ سے سمجھ لیتا ہے یہی دین ہے، حالانکہ وہ بات سراسر دین کے خلاف ہوتی ہے. اس لیے ہم دین کا علم کبھی موبائل سے صرف تنہا حاصل نہ کریں، علماء سے پوچھے بغیر، وہ بھی صحیح علم رکھنے والے، تحقیقی علم رکھنے والے علماء سے پوچھے بغیر ہم کسی چیز کو قبول نہ کریں. بعض مرتبہ موبائل میں آدمی مسلسل کسی کی تقریریں سنتا ہے تو اس کا ہم خیال ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے گمراہ آدمی. بہت سے سوالات لوگ گوگل کو گرو بنا کر اس سے کرتے ہیں، دین کے سوالات. اور آج کل نیا نکلا ہے کیا، چیٹ GPT، AI. دین کا علم ان سے ہم حاصل نہیں کریں گے، دین کا علم علماء سے، علماء کی کتابوں سے براہ راست حاصل کریں گے. اس لیے کہ جب دینی سوال جب کیا جاتا ہے تو فوراً جو جواب آتے ہیں، قادیانیوں کی تفسیر سے، قادیانیوں کے فتاویٰ سے بھی کتنے جواب سامنے آ جاتے ہیں. ہم کو کیا معلوم کہ یہ سائٹ کس کی ہے، یہ اپلیکیشن کس کا بنایا ہوا ہے. ہم تو یہ سمجھیں گے کہ اوہو انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا. بہت سے لوگ ایسے وظیفے پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو ایسی چیزوں کو دیکھ کر علاج اپنا کر کے اپنے آپ کو بیمار نہیں تھے اور بیمار بنا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا تو وہاں ویٹنگ ایریے کے اندر بورڈ لگا ہوا تھا کہ برائے کرم اپنا گوگل سے لیا ہوا گیان ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش مت کرنا. وہ ڈاکٹر بھی کنٹال گیا ہوگا کہ لوگ سن کر آتے اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کرنا، یہ سنا تھا، یہ دوا، یہ کھاوے. تو وہ کتنوں کو جواب دے گا؟ دن میں کتنے گھنٹے اس کے اسی میں چلے جاتے تھے. تو دین کی بات بھی ایسی ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی. نہیں میرے بھائیوں، دین کی بات تو علماء سے پوچھیں گے، جاننے والوں سے پوچھیں گے، معتبر کتابوں سے حاصل کریں گے. ایک آدھ کتاب پڑھ کر اس کا اتباع کر لینا، ایک آدھ مضمون پڑھ کر اس کا اتباع کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اس کے اوپر لکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے انہی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین کی اس بات پر کیسے عمل کیا اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت آگے لکھتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کے صرف ذاتی مطالعے پر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو امت کے علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو. آپ خود سمجھ رہے ہیں اور خود نتیجہ نکال کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے. قرآن اور حدیث کا مطلب یہ ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، انابت والوں کی راہ کی پیروی کرنا ضروری ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کی وضاحت آگے ہے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم،
اور انعمت علیہم کون ہے؟ الذین انعمت علیہم کا بیان دوسری جگہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ہے انعمت علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا بیان ابھی باقی رہ گیا، ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہوئی، باقی چند باتیں اللہ رب العزت نے بیچ میں ذکر فرمائی ہے، ان کا بیان ہوا۔ اب یہ نصیحت کی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔